نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل اسلامی معلومات کا مجموعہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے آڈیوز اور ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے زہد و رفاق کا بیان کا چوتھا حصہ، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ 3 مجلسیں امانت نہیں، اللہ اور لوگوں کی نظر میں محبوب بننے کا طریقہ، قیامت میں سب سے پہلے تندرستی اور ٹھنڈے پانی کا سوال ہوگا۔ یہ جو 3 موضوع ہیں ان کے اوپر ہم حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 3 مجلسیں امانت نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں، یعنی اگر اہل مجلس میں سے کوئی شخص برا کام کرتا ہوا نظر آئے تو دیکھنے والے مسلمان کو زیبا نہیں کہ آپس کی برائی کا چرچا کرتا پھرے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی خاص مجلس میں جو گفتگو یا مشورہ ہو اس کا تذکرہ مجلس کے باہر نہیں کرنا چاہیے، سوائے 3 مجلسوں کے: ناحق خون بہانے کے مشورے کی مجلس، بدکاری کے ارادے کے اظہار کی مجلس، ناحق کسی کا مال چھیننے کے ارادے کے اظہار کی مجلس۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ اگر مجلس میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں فلاں کو قتل کروں گا یا فلانی عورت سے بدکاری کروں گا یا فلاں شخص کا مال زبردستی ہتھیاؤں گا، تو سننے والے پر واجب ہے کہ متعلقہ شخص کو آگاہ کر دیں تاکہ وہ اپنی حفاظت و بچاؤ کا انتظام کر سکے۔ ایسے راز کو چھپانا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی مجلس میں قوم و ملت کو نقصان پہنچانے کی تجویز ہوئی ہو تو بھی مسلمانوں کو آگاہ کرنا لازم ہے۔ اللہ اور لوگوں کی نظروں میں محبوب بننے کا طریقہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر عمل کرنے سے حق تعالی شانہ مجھے اپنا محبوب بنا لیں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے منہ موڑ لو اور اپنے آپ کو عبادت اور آخرت کی تیاری کے لیے فارغ کر لو، اللہ جل شانہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ جہ و دولت ہے اس سے منہ موڑ لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ قیامت میں سب سے پہلے تندرستی اور ٹھنڈے پانی کا سوال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں سے نعمتوں کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے تمہارے بدن کو تندرست نہیں بنایا تھا، اور کیا تم کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کر لیا تھا؟ فائدہ: اس لیے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ہمیں صحیح اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نعمتوں کی قدر دانی اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ دیجیے شفیع الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔